اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آیت نمبر 121 تک ترجمہ اور تفسیر کیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 122 سے سورہ نساء کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 122 ہے، اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں یہ ابد الاباد رہیں گے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو۔ الحمدللہ اس سے پہلے کیونکہ ہم جو پڑھ رہے تھے لاسٹ آیات 120 اور 121 وہ شیطان کا مکالمہ تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ لے لوں گا نیاز نظر کے ذریعے سے، اور ان کی شکلیں بھی بگاڑ دوں گا، اور ان کو ایسا کر دوں گا کہ وہ تیرے خلاف وہ کام کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر نیک لوگوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور بھلے کام کریں گے تو ان کے ہم ایسے کام ضائع نہیں جانے دیں گے، ہم ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور اس جنت میں داخل کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ابدل آباد رہے گی، یعنی کہ جہاں بھی ابدن ابدن کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ ختم ہونے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس میں داخل کریں گے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو شیطانی وعدے تو سراسر دھوکے اور فریب ہوتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کے وعدے جو ہیں نا وہ اہل ایمان سے سچے اور برحق ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ سچوں کی بات کو کم مانتا ہے اور جھوٹوں کے پیچھے زیادہ چلتا ہے۔ ہم انسان ایسے ہی ہیں نا، سچ پر ایمان نہیں لاتے ہیں جلدی، جھوٹی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ تو کہ پھر آپ دیکھ لیں کہ شیطانی چیزوں کا چلن آج کل عام ہے، شیطانی چیزیں جو ہیں اس کے پیچھے آج ہماری پوری نسلیں بھاگ رہی ہیں، ہم بھی بھاگ رہے ہیں، اور جو اللہ کے کام ہیں ان کو اختیار کرنے والے بڑے ہی تھوڑے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو دین پر چلیں گے گویا ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی آگے سورہ سبا میں فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے بڑے ہی کم ہیں، یہ اللہ نے بتا دیا کہ شکر گزار بندے جو ہیں وہ بڑے کم ہیں تعداد میں۔ تو یہ بات سے کبھی ٹینشن نہ لیا کریں کہ ہم اگر شرک نہیں کرتے، بدعت نہیں کرتے اور ہماری بات ساری مسلکوں سے الگ ہے، ہم تعداد میں کم ہیں تو اس سے پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ قرآن اور سنت پر اور پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی، اور قرآن اور سنت سے رجوع کر رہے ہیں اور علم بڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہی غالب رہیں گے، بھلے کم ہی تعداد میں کیوں نہ ہو۔ آیت نمبر 123 کا ترجمہ ہے، حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد اللہ کے پاس کر سکے۔ بہت ضروری آیت، بہت ضروری آیت، بہت ضروری آیت۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بھرپور کوشش کی اور دعا کی، اور یعنی کہ ایکسٹریملی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہ کسی بھی طرح ابو طالب ان کے جو چچا تھے وہ کلمہ پڑھ لیں، لیکن آخری وقت ان کے الفاظ کچھ اور تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں، یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا ان کے کان میں کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں، چلے مجھے اللہ کا رسول نہ مانے، آپ صرف اتنا کہہ دیں لا الہ الا اللہ، تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا جو ہے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں، لیکن ان کے آخری الفاظ نہیں تھے۔ تو یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری آرزو ہو وہی ہو، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ دیکھیں کوئی شریک نہیں ہے نا اللہ کا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقف ہے اور نہ ہی یہ جو یہود و نصارہ ہیں اور باقی ہیں ان کی بھی کوئی جو امیدیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں جھوٹی،
इनके ऊपर भी मेरा कोई, मुझ पर इनका कोई बस नहीं है, किसी का जोर नहीं है, ना तो आपकी आरजू का और ना ही इनका, सबको बरी कर दिया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने कहा जो बुरा करेगा इसकी सजा पाएगा। यानी कि अब वो चाहे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हो, एक पैगंबर का बेटा हो, बुरा होगा तो वो बुरा जहन्नुम पाएगा। और फिर हजरत जो है लूत अलैहिस्सलाम की बीवी हो, बुरी होगी तो बुराई पाएगी, ठीक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप हो तो बुरा है तो बुरी जगह जाएगा। अब देखें, हजरत बीबी आसिया फिरौन की बीवी अच्छी थी तो अच्छी जगह जाएंगी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो बुरा करेगा बुरा तो उसको उसकी सजा पाएगा, और किसी को ना पाएगा जो उसकी हिमायत और मदद अल्लाह के पास कर सके। यानी कि कोई भी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बता दिया गया कि आपकी आरजू के मुताबिक कोई मामला नहीं होगा कि आप किसी की हिमायत और मदद करके किसी को मेरे पास भेज सकें कयामत वाले दिन। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला अपनी मर्जी से जो मामला करेगा वही मामला होगा। लेकिन बस अफसोस, जैसे यहूद और नसारा खुशफहमी में मुब्तला थे, आज हम भी खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जी जाएंगे जहन्नुम में तो निकल तो आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। और इसी चक्कर में हम लोगों ने जो है वो शिर्क को कर गए। तो ये शायद मुसलमानों को नहीं पता, जो कुरान से दूर हैं और जो मसलक की पट्टी लगा के कुरान को पढ़ते हैं वो भी कुरान से दूर हैं, क्योंकि मसलक की पट्टी से उनको कुरान का जो सही मगज है वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि मसलक की पट्टी लगी हुई है ना। तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर भी जानते हैं और दुनियावी तरीके से कब्र में जिंदा जानते हैं। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल बरज़खी तौर पर वो अपनी कब्र में जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, दुनियावी तौर पर नहीं, बरज़खी तौर पर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे पैगंबर जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जिस्मों को मिट्टी भी नहीं खा सकती अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यही अकीदा है। लेकिन क्या है कि आज हम भी इसी चीज के अंदर अफसोस यहूद व नसारा की तरह पड़ गए कि जहन्नुम में जाएंगे भी तो थोड़े अरसे के लिए, निकल आएंगे फिर आराम से। लेकिन इसी चक्कर में हमें शैतान ने ऐसा शिर्क करवाया कि बेटा जहन्नुम में जाओ तो सही, वापस नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि शिर्क करवाऊंगा तुमसे, और शिर्क करने वाले पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। तो इसी चक्कर में हम जो है वो पड़े हुए हैं। अल्लाह हम सब मुसलमानों को, तमाम ईमान वालों को, जो भी मसलक में हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे, एक माँ के 4 बच्चे हैं, माँ किसी को भी जो है वो तकलीफ में नहीं दे सकती, तो वो रब की तो माँ के साथ मिसाल ही नहीं दी जा सकती। यानी कि वो तो वो है जिसके साथ अल्लाह ताला ने कहा मेरे साथ जो है वो कोई दुनियावी मिसाल ना दो, मेरे बारे में जो बातें तुम मिसालें देते हो ये अपनी जैसी मिसालें मेरे लिए मत दो जो तुम अपने लिए देते हो। तो यहाँ तो मैं माँ की मिसाल भी नहीं दे सकती, वो तो रब है, वो अपने बंदों से कितना प्यार करता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर इंसान को जो है वो जिसको वो चाहता है, जो जालिम नहीं है, मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि जहन्नुम भी बेमकसद नहीं बनी, ये दुनिया इम्तिहान है। और अल्लाह ताला ने हर इंसान को बताना है कि कौन जन्नत के काबिल था और कौन जहन्नुम के काबिल था, वो खुद इस दुनिया में अपने आप को देख ले। तो जो जालिमों के सिवा अल्लाह सुब्हाना ताला तमाम इंसानों पर रहम फरमाए और उन्हें इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 124 है, जो ईमान वाला हो, मर्द हो या औरत, और वो नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग जन्नत में जाएंगे और खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी इनका हक ना मारा जाएगा। देखें आप कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहां बता दिया कि जो भी मर्द हो या औरत हो, ईमान वाला हो, नेक अमल करे। अब यहां पे ये नहीं बताएगा कि जी, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मर्द जो हैं वो अफजल हैं। अफजल उन्हें अल्लाह ताला ने एक अलग सेंस में बताया है कि वो आप पर कव्वाम हैं, यानी कि आप पर एक फजीलत उनको हासिल है, उसका एक बिल्कुल अलग सिनेरियो है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके घर को चला रहे हैं, आप पर माल खर्च करते हैं मर्द हक महर की शक्ल में, तो इस वजह से वो आपके कव्वाम हैं। और एक घर को लीड करने के लिए जो होता है एक मेन फोकस होता है एक शख्स पर। तो यहां पर अल्लाह ताला ने कहा मर्द हो या औरत हो, नेक अमाल करे, यकीनन ऐसे लोग ही जन्नत के हकदार हैं और उनका खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी उनका हक न मारा जाएगा। ठीक है, तो यहां अल्लाह सुब्हाना ताला ने साफ साफ फरमा दिया कि कोई भी नेक लोगों का जो है वो हक नहीं मारा जाएगा, नेक लोगों को उनका हक पूरे का पूरा दिया जाएगा।
آیت نمبر 125 کا ترجمہ ہے، باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ کامیابی کا معیار اور اس کا نمونہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے اچھا کون ہے جو اللہ کے تابع اپنے آپ کو کر دے۔ تو معیار یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کو اپنا محسن سمجھ لے، محسن بنا لے، اور ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرے۔ اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، دوست، ٹھیک ہے نا، یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح راسخ ہو جائے کہ کسی اور کے لیے اس میں جگہ ہی نہ رہے، تو اسے خلیل کہتے ہیں، جو اس کا صحیح معنی مفہوم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو یقیناً اللہ کے محبوب تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اس لقب سے بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پکارا کہ میرے جو محبوب ہیں وہ میرے خلیل بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی یہود و نصارہ نے نہیں کی، وہ پیروی الحمدللہ بنی اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور ان کے صحابہ کرام نے کی، اور ایمان والوں نے کی، یہود و نصارہ نے نہیں کی۔ تو اصل میں پیروی کرنے والے جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں جو ہے وہ لڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور پھر صحابہ کرام، اور پھر اور نیک لوگوں تک، اور قیامت تک، جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری پوری امت میں سے ایک جماعت کو ہمیشہ حق پر رکھے گا۔ ساری امت بھی گمراہ ہو جائے گی نا، لیکن اس میں آٹے میں نمک کے برابر لوگ جو ہوں گے وہ ایمان پر ضرور قائم رہیں گے آخری وقت تک، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور سب کی روح قبض ہو جائے گی، تو پھر صرف دنیا میں بدبخت لوگ رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی، کہ اس وقت ہماری اولاد و نسلوں میں بھی کوئی نہ ہو۔ پروردگار سب کو تو اپنے پاس بلا لے، آمین۔ آیت نمبر 126 کا ترجمہ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں کیا پڑھا کہ اللہ کی کرسی نے ہی خالی جو ہے زمین و آسمان کو تھام رکھا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا شان ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ صرف اس کی کرسی نے ہی جو ہے وہ زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، تھام رکھا ہے، اور اس کے علم نے سب کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے علم میں سے اللہ یہ کہ جس کو وہ جتنا دینا چاہے، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا، یعنی کہ اس کے علاوہ بس جو اللہ یہ کہ اللہ کسی کو عطا کرتا ہے، جیسے پیغمبروں کو عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، زمین میں ہو، آسمان میں ہو، اس کے درمیان میں ہو، اس کے الگ ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، جتنا ہمیں بتا دیا ہمیں تو اتنا پتہ ہے۔ تو ہر چیز کو جو ہے وہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر پلٹ کر جانے والی ہے، اور ہر چیز کو اللہ کے علم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے گھیر رکھا ہے۔ آیت نمبر 127 کا ترجمہ ہے، آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور اس بارے میں یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بے شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر پھر ایک معاملہ آ گیا دوبارہ، کیونکہ سورہ نساء ہے تو عورتوں کے سارے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو یتیم لڑکی ہوتی تھی بعض دفعہ بدصورت ہوتی، تو اس کے ولی اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثہ کو خود ان کے ساتھ
نکاح نہیں کرنے دیتے تھے، ان کو بھی پسند نہیں ہوتا تھا کہ بدصورت لڑکیوں کے ساتھ نکاح کریں، اور ان کی کہیں دوسری جگہ بھی نکاح نہیں کرتے تھے تاکہ کوئی اور شخص ان کے جو ہے جائیداد میں شریک نہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرما دیا، کیونکہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا کہ اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یتیم لڑکیوں کے بارے میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اور کمزور بچوں کی بابت جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد وہی قرآن کریم کی آیات ہیں جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، جس میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت کا حصے دار بنایا جائے، یہ اسلام نے کہا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث سمجھا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں جو ہے وہ وراثت سے محروم کر دی جاتی تھی. تو اس چیز کا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ ان سب کو شریعت نے سب کو وارث قرار دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں الٹیمیٹلی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب کا یہ حکم تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یتیم بچی چاہے خوبصورت ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو، جیسا کہ ہم پہلے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 128 کا ترجمہ ہے، نہیں ہاں بالکل 128 کا ترجمہ ہے، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. اب دیکھیں یہاں پر جس طرح سے مرد کو پوری اجازت دی گئی، یہاں پر عورت کو بھی اجازت دی گئی. بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اور سچی بات ہے کہ آج میری اس پہ پوری طرح سے توجہ ہوئی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں. پھر اللہ نے کہا صلح بہت بہتر چیز ہے، تمام ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح خبردار ہے. یعنی کہ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر تنگ کرتا ہے، بد دماغ ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، چاہے وہ دوسری شادی کی شکل میں ہو، ایک طرف جیسے اللہ نے کہا نا کہ یہ نہیں ایک کو لٹکی چھوڑ دو اور دوسری کو جو ہے وہ چپک کے رہو، نہیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرنا ہے. تو اکثر کر ہوتا ہے کہ ایک کم خوبصورت ہے، ایک زیادہ خوبصورت ہے، تو اس طرف رغبت زیادہ ہو جائے. تو ایسے میں عورت اپنا حق مہر چھوڑ کر اور جو ہے وہ اگر اپنے شوہر سے کہے کہ ٹھیک ہے جی میں خلا لینا چاہتی ہوں یا مجھے نہیں رہنا، جب تم مجھ سے میری پرواہ ہی نہیں کرتے تو میں تم سے علیحدگی اختیار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے میں اپنا حق مہر چھوڑتی ہوں، یا میں حق مہر وہ لے چکی ہے، کھا چکی ہے، ختم کر چکی ہے، تو ٹھیک ہے جو اس کے پاس کچھ ہے وہ دے دے، اور نہیں بھی دینے کے لیے کچھ ہے تو وہ ٹھیک ہے وہ خلا لے کے الگ ہو سکتی ہے. اس کی ساری شکلیں اس کے پاس ہیں، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ صلح کر لینا وہی بہتر ہے، صلح کر لینا بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں جو ہے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، سب چیزوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتا ہے جو صلح کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھروں کو بساتا ہے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کو پسند نہیں کیا جو بغیر کسی جو ہے کسی تکلیف کے طلاق کا مطالبہ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، اس کو حرام نہیں قرار دیا، ناجائز قرار نہیں دیا. کیونکہ احادیث میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک صحابیہ نے کہا کہ میں رہنا ہی نہیں چاہتی، میں رہنا ہی نہیں چاہتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. جبکہ ایک صحابیہ کو کہا کہ میں سفارش یعنی کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اس فلاں کے ساتھ رہ لو، وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا اور مجنوں کی طرح گھومتا پھرتا ہے. تو صحابیہ نے کہا کہ نہیں، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے تو پھر میری سر آنکھوں پر، اور اگر حکم نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں اپنی مرضی کر سکوں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھا سلوک کرو گے، پرہیزگاری جو بھی کرے گا، بیوی کرے گی یا شوہر کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے پورا خبردار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درج ہوگا کہ کس نے کیا کیا ہے.
تو بہتر کیا ہے؟ صلح بہتر چیز ہے. تو عورتوں کو اپنا دماغ نہیں خراب کرنا چاہیے. اپنی جو ان کو اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اس کا چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی غلط استعمال کرے گا اور اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. کوئی یہ نہیں کہ ہم آیات کو جو ہے وہ دلیل بنا کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے. ہاں، آیات اس وقت دلیل بنیں گی جب آپ کی نیت آیات کے مطابق ہوں گی. آپ پرہیزگاری جب کر لیں گے تو پھر آپ کی جو ہے نیت انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے ہاں خالص ہو جائے گی. آیت نمبر 129 کا ترجمہ ہے، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش و کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھڑ لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. یہ جن کو بڑا شوق ہوتا ہے نا دوسری شادی کا، جن حضرات کو، تو ان کو میں یہ آیت ضرور سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا فرما دیا ہے کہ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو. دیکھیں اس کے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر پوری امت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سن کر اتنے محتاط ہو گئے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، وہی اترتی تھی، وہ باقی مردوں کی باقی مرد شوہروں کی طرح بالکل نہیں تھے. اس کو آپ باقی مردوں کے ساتھ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل مت سمجھیے گا، یہاں موازنہ مت کروائیے گا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ قرآن کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر امت ہے، لیکن امت کے مردوں کو یہ آیت بھول جاتی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ جو ہے ہر طرح سے انصاف کرو، بھلے تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو. اس لیے بالکل جو ہے نا ایک کی طرف مائل ہو جاؤ اور دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو. تو کیا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں رکھی ہوئی تھیں، باریاں جاتے تھے سب کے پاس، اور سب کسی میں بھی کوئی جو ہے وہ ناانصافی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ وہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ انصاف کریں. اور پھر بھی جو ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت بی بی خدیجہ کے بعد اگر مائل ہوئے تھے تو وہ حضرت بی بی عائشہ اما عائشہ کی طرف ان کا دل مائل تھا. اور آخری وقت میں بھی حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لے جایا گیا، کیونکہ انہوں نے اجازت مانگی اپنی دوسری ازواج مطہرات سے کہ مجھے اگر وہاں لے جاؤ، اگر تم اجازت دو تو مجھے عائشہ کے حجرے میں لے جاؤ. تو انہوں نے اجازت دے دی کہ یہ آخری وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی خواہش پوری کی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مائل تھے حضرت عائشہ کی طرف، تو کیونکہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے رسول تھے اس لیے وہی ان پہ نازل ہوتی تھی اور انہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرتے تھے، ان کو بہترین نمونہ بنانا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے ذریعے سے ان سے انصاف کروایا. لیکن یہ عام مردوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، الا یہ کہ بس میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ سوئی کے سوراخ سے کوئی اونٹ گزر جائے، ایگزیکٹلی ایسا ہی معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. یعنی کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ اصلاح اور تقوی، پرہیزگاری، یہ نہیں عیاشی. ہمارے یہاں عیاشی کے لیے میں نے ایسے آج کل کے نئے کچھ دیوبند ایک عالم ہیں، غالباً ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے ان کو، نئے پیدا ہوئے ہیں یوٹیوب پہ وہ، تو وہ کہہ رہے تھے عیاشی کے لیے بھی آپ جو ہے شادی کر سکتے ہیں. دیوبند پتہ نہیں کوئی جماعت، تبلیغی جماعت کے کوئی عالم ہیں، وہ نئے پیدا ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. تو وہ کہہ رہے تھے آپ عیاشی کے لیے بھی شادی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر آپ قرآن کی آیات پڑھیں، نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاشی کے لیے شادیاں کی ہوئی تھیں، یا صحابہ کرام عیاشی کے لیے یہ کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ آپ کو فرما دیا کہ تقوی اور اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، یعنی پرہیزگاری، بچ کے چلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہوتے تھے، کبھی کوئی جو ہے وہ اس کے شوہر اسلام لایا، اس کو قتل کر دیا گیا، یہ شہید ہو گئے جنگ میں، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچوں کو
سہارا دینے کے لیے، بیوی کو سہارا دینے کے لیے نکاح کر لیا، کہیں قبیلوں کے قبیلے ایمان لا رہے ہیں تو وہاں پر نکاح کر لیا، ہر جگہ مصلحت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنے کی. تو ہمارے جو ہے وہ آج کل علماء جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک بھی کریں، دو بھی کریں، جو اچھی لگے اس کے ساتھ کریں، دوستی نہ کریں، زنا نہ کریں، آپ اسے نکاح کر لیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ یعنی کہ آپ کا تو دل پھر ہر تیسری چوتھی عورت پہ، آپ تو چار بھی کم پڑیں گی، کیونکہ آپ کا دل ایسا ہے کہ وہ پہلی کے ہوتے ہوئے دوسری پہ آ گیا. آپ نے کہا وہ زنا ہو جائے گا مجھ سے، میں اسے نکاح کر لوں. اس دو ہو گئی، اب آپ نے تیسری دیکھی، وہ مجھ سے زنا نہ ہو جائے، اس سے نکاح کر لوں، تین کر لی. چوتھی دیکھی، وہ اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے بھی دوستی ہو گئی، اب زنا نہ ہو جائے، اس سے بھی نکاح کر لوں. چار ہو گئی، اب چار کے بعد پانچویں دیکھی، اب چار سے زیادہ تو اجازت نہیں ہے، زنا نہ ہو جائے، اب کیا کروں؟ کیا کرے گا؟ گرل فرینڈ بنا لیتا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کروں گا. ایسے اس کی 1 درجن گرل فرینڈ الگ ہوتی ہیں جس کے ساتھ پھر وہ سب کچھ کرتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پھر اس کو یا پھر وہ ایک ایک کو نکالتا جاتا ہے اور لاتا جاتا ہے. جبکہ صحابہ نے ایسا کیا، لیکن ان کا مقصد عیاشی اور یہ نہیں ہوتا تھا ہاں بیوی فوت ہو گئی یا خود دستبردار ہو گئی، اتنی بوڑھی ہو گئی کہ اس نے خود اجازت دے دی کہ جی آپ کر لیں. ان کے سارے آپ پس منظر جب دیکھیں گے تو وہ آپ کو ساری جگہ جو ہے وہ الگ سٹوریز پیچھے اس کی وجہ ملے گی. لیکن ہمارے آج کے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جی آپ کریں، لائن لگا دیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. جس نے مرد کو بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا مرد کو، یہ اللہ نے جس نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ اصلاح کرتے رہو، ساتھ ساتھ تقوی، پرہیزگاری، یعنی بچ کے چلو کہ کہیں بھی یہ نہیں ایک طرف کو لٹکتی چھوڑ دو اور دوسری طرف کی طرف زیادہ مائل ہو جاؤ، ایسا نہیں کرنا. تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے جو بھٹکتے مرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شادیاں کرنے کا صحیح مقصد بتائے، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ یہ شادیوں کا اس کے اوپر لیکچر دینے سے پہلے، فتوے دینے سے پہلے قرآن کی سورہ نساء کی کچھ آیات کو بھی پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اور ایسے علماء سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے جن کی کہ میں نے تو ابھی تو بہت کم باتیں بتائی ہیں، بہت ہی بےہودہ اور بکواس باتیں بھی آج کل کے علماء جو نئے نئے یوٹیوب پہ پیدا ہو رہے ہیں وہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو بڑے چیمپئن سمجھتے ہیں، وہ فقہ حنفی کے، دیوبند کے بڑے چیمپئن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ ایسی بکواسیں کرتے ہیں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، یہی کہہ سکتی ہوں، ہم سب کو پہلے دے پروردگار، آمین ثم آمین. الحمدللہ آج ہم نے آیت نمبر 129 تک ترجمہ اور تفسیر کیا ہے سورہ نساء کا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس پر جو ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ میں نے حق سچ کہا اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور جو کہیں جذبات میں کوئی غلط بات یا کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے دل سے اور آپ سب کے دل اور کانوں سے صاف کر دے اور ہمیں ہدایت کی سیدھی راہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.